آج ایک منفرد اور اچھوتا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اس اچھوتے موضوع کے ساتھ ایک منفرد شخصیت بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی منفی باتوں پہ بہت کوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہے، نوجوانوں میں یہ نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم اپنی برائیاں اور خود ملامتی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے مثبت پہلوؤں کو اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی قوم کے سپوت ہیں جو اپنے روشن اور بہتر مستقبل کو چھوڑ کر اس دھرتی کی اس مٹی کی خدمت کے لیے سات سمندر پار سے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک دلچسپ کہانی موجود ہے، آئیے ملاقات کرواتے ہیں اس شخصیت سے اور جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، عمران عمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور باقی کا تعارف یہ خود کروائیں گے۔ جی، جیسے آپ نے بتایا، نام تو میرا عمران عمر ہے جی۔ اور میں آج کل آسٹریلیا میں ہوتا ہوں۔ ہوں میں ایئر 2000 میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پر گیا تھا ہوں اور تب سے اب تک میں وہیں پر موجود ہوں۔ ہوں اور کریسنٹ لیف کے نام سے ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو ہوں آسٹریلیا میں بھی رجسٹرڈ ہے، ہوں پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے۔ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ orphan کیئر ہے، ہوں لیکن اس کے علاوہ ہم دیگر پروجیکٹس بھی چلا رہے ہیں، بچیوں کی شادی کروانا، ہوں مریضوں کی ہیلپ، اس کے علاوہ مدارس کی ہیلپ، ہوں سکولز کی ہیلپ۔ ہم یونیورسٹی کے طلباء کو اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں ہوں اور اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، لیکن اصل جو ہمارا فوکس ہے وہ orphan کیئر ہے۔ ٹھیک ہے، یتیم بچوں کی کفالت آپ جی کا مین فوکس ہے، میجر جو آپ کا ہے کام وہ یتیم بچوں کی کفالت ہے۔ چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ان ساری تفصیلات پہ، ان ساری جزیات پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے، کمپیوٹر سائنسز کا ہے، جی بالکل۔ تو آپ یہاں سے آسٹریلیا گئے تعلیم کے لیے۔ آپ کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے؟ کون سے شہر سے ہے؟ میرا ضلع بکر سے میرے والدین ہیں ٹھیک ہے، اور میرا براٹ اپ لاہور کا ہے، ایجوکیشن بھی لاہور آپ کی کے ہے۔ والدین بھکر سے اور آپ کا جو جنم بھومی ہے، آپ کی پیدائش لاہور میں ہے۔ جنم بھومی تو ضلع خوشاب کی ہے۔ والد صاحب جو ہے وہ ہوں، انجینئر تھے، اچھا، زرعی ہوں، ایگریکلچر انجینئر تھے، تو ہوں، ڈفرینٹ شہروں میں رہے۔ ہوں، لیکن جب میں بالکل چھوٹا تھا تو اس وقت ہم لاہور میں تھے، تو ہوش میں نے لاہور میں سنبھالا، اس کے بعد میں لاہور میں ہی رہا ہوں۔ لاہور سے آپ کی اسٹڈی ہوئی؟ لاہور سے ایف سی کالج سے میں پڑھا واہ، ہوں۔ اچھا، فارمنائٹ جی بالکل۔ اچھا، تو فارمنائٹ چلا گیا آسٹریلیا میں ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، جی بالکل۔ تو وہاں پہ آپ کیا پڑھتے رہے اور کتنے سال پڑھتے رہے؟ اچھا، 2000 میں گیا تھا تو مارکیٹنگ میں نے وہاں سے پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے آئی ٹی، ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آئی ٹی کی بیس کے اوپر میرا وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس ہو گئی، پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد سٹیزن شپ ہو گئی۔ ہوں، پھر 2004 میں نے شادی کی پاکستان میں آ کے، ٹھیک ہے، تو میرے تقریباً سارے بچے جو ہے وہ 5 بچے ہیں ہوں، الحمدللہ، اور 4 جو ہیں وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہیں ہوں۔ اور ایک بچہ میرا پاکستان میں پیدا ہوا ہے۔ اچھا، اب وہ بچہ یہ کلیم تو نہیں کرے گا کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کیا؟ نہیں، وہ خوش ہے، وہ کہتا ہے میں واہ، پاکستانی ہوں۔ واہ، چاروں کہتے ہیں ہم آسٹریلیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ ویری گڈ، یہ چیز جی ہاں، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کبھی رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ یہ بڑی بات ہے ایگزیکٹلی۔ کہ آپ کے اس بچے میں یہ اتنا فخر پایا جاتا ہے، پرائڈ آف نیشن پایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ ویلفیئر کے کام میں کیسے آ گئے؟ ایک آئی ٹی کا بندہ، ایک انجینئر اور ایک مارکیٹنگ کا بندہ، یہ کیسے آپ بائی پروفیشن آئے تھے یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو اس جانب دھکیل دیا؟ دیکھیں، واقعات تو بہت سے ہیں، ہوں، اگر میں ذکر کروں، ہوں، میرے ذہن میں ایک واقعہ بہت پرانا موجود ہے۔ جی جی، جب میں میرے خیال میں ایئر 10 ہوں، میں ہوں گا، ہوں، تو میں کہیں بلکہ ایک بال کٹوانے جا رہا تھا، ہوں، تو میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک لڑکا آ رہا ہے، ہوں، اس نے جو ہے نا جی سائڈ کے اوپر ایک بڑا بورا سا لٹکایا ہوا ہے ہوں، اور ایک سائڈ پہ دیکھ رہا ہے، اور اچانک وہ تیز چلنا شروع ہوا ہے، ہوں، اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ چکی ہے۔ ہوں، تو میں نے اس کو غور سے دیکھنا شروع کیا، میرے ساتھ سے گزرا کہیں اور جا کے، اس نے جلدی جلدی جو ہے نا کوڑے کے ڈھیر سے کوڑا ہوں، چننا شروع کر دیا۔ ہوں،
تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار دیکھیں اس کی زندگی اور میری زندگی میں کتنا ڈفرینس ہے. ہوں میں اگرچہ کسی امیر خاندان سے تو نہیں تعلق رکھتا ہوں، ہوں لیکن وہ تو غربت کی بالکل نچلی سطح کے اوپر تھا. ہوں اور اس کی آنکھوں نے تھوڑا سا کوڑا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہوئی، ہوں مجھے اس نے متاثر کیا کہ یار یہ ان لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ہوں کیسی ہے. اور پھر میرے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یار ان کی خدمت کرنی چاہیے. ہوں لیکن اصل اگر آپ پوچھیں یعنی کہ وہ ٹریش، وہ کوڑا جسے ہم ناک بند کر کے بچ کے گزرتے ہیں، اور وہ انسان ہے جو ان کی زندگی کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے وہ کوڑا ان کا سہارا ہے، بالکل سورس آف لائف ہے ان کے سورس لیے. آف لائف ہے، اور اس کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی. جی. صحیح. تو اچھا اسی طرح میں ہوں 2014 میں پاکستان میں واپس ٹھیک آیا. ہے، 2014 میں. جی. ہوں 2014 میں اس وجہ سے واپس آیا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں کچھ عرصہ بتاؤں. ہوں اصل میں تو دل میں خلش تھی ہوں بہت پرانی ٹھیک ہے. کہ میں جب جوان ہوا اور ہوں میں جب کمانے کے قابل ہوا ہوں تو میں نے والدین کو چھوڑ دیا اور میں اپنی زندگی بنانے کے لیے جو ہے ہوں آسٹریلیا چلا گیا. ٹھیک تو ہے. دل میں خلش تھی کہ میں تو ان کی خدمت بھی نہیں کر پایا ہوں اور انہوں نے ساری زندگی ہمیں پالا پوسا پڑھایا ہوں لکھایا ہوں اور آج ہم ترقی کر کے آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں. ہوں تو میں واپس آیا. ہوں اچھا جب میں یہاں پر تھا 2.5 ایئرس میں یہاں پہ رہا تو مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ والنٹیئر کرنے کا موقع ملا ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے اپنا ڈائریکٹر بنایا orphan کیئر کا. ہوں اور اس دوران مجھے یتیم بچوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا. ہوں اور تنگ و تاریک گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 2.5 مرلے کا گھر 1 مرلے کا گھر، ہوں ایسے گھر جن کے اندر ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. اور اتنے مفلوق الحال اتنی غربت اندھیرا گھروں کے اندر، ہوں اور ان کے چہروں کے اوپر واقعتاً لکھا ہوا ہے کہ یہ غریب ترین شخص ہے. اوہ. میں ایک ماں کو عیدی دینے کے لیے پہنچا اس کے بچے کو. ہوں تو اس ماں نے جو مجھے کہا وہ زندگی میں مجھے الفاظ نہیں بھولتے ہیں. اس نے کہا شکر ہے بیٹا کہ آپ آگے ہو، ہمارے پاس جو ہے فطرانہ دینے کے پیسے نہیں تھے، اب ہم اس پیسے سے فطرانہ دے سکیں گے. ہوئے اور ہوئے. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. ہوں اس نے مجھے یہ بتایا باتوں باتوں میں کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن بغیر سحری کے رکھتے ہیں اور شام میں بھی ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوتا ہے. ہوں. کوئی نہ کوئی محلے میں سے کچھ دے جاتا ہے تو ہماری افطاری ہو جاتی ہے، کبھی کبھار افطاری بھی نہیں ہو پاتی ہے، پانی سے افطاری کرتے ہیں. یعنی وہ واقعات جو ہم سنتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، کہ بغیر کھانے کے سحری ہے، روزہ ہوں. ہے، اور افطار میں بھی کچھ نہیں، وہ آج وہ بھی آج موجود. اسی شہر کے اندر، اس چمکتے دمکتے لاہور کے اندر ہوں وہ غربت آج بھی موجود ہے. اور ارد گرد لوگ طرح طرح کے پکوان اور رنگ برنگی زندگی گزار رہے ہیں. جی بالکل. اچھا اور اس کی بچی ہوں کمرے میں داخل ہوئی بعد میں. ٹھیک ہے. یقین مانیے مجھے نا آج بھی میں تصور بھی کرتا ہوں نا تو میرے جذبات جو ہے نا میرے سے کنٹرول نہیں ہوتے. ہوں اس بچی کی جو بازو تھی نا وہ اتنی کمزور تھی کہ میری 2 انگلیوں کے برابر ہوگی. ہوئے ہوئے ہوئے. جوان بچی تھی ہوں انتہائی، یعنی اگر وہ کھاتی پیتی اور صحت مند ہوتی تو بہت خوبصورت ہوتی، ہوں بڑی صحت مند ہوتی. لیکن یقین مانے کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوں. اور خون کی کوئی ایک رمق بھی اس کے چہرے پہ موجود نہیں ہے، صرف کھانا نہ ملنے کی وجہ. کھانا نہ ملنے کی وجہ سے. اور وہ زندگی کی سانسیں بس وہ مانگے تانگے سے گزارا کر بس رہے ہیں. زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ہاں. یوں کہیے کہ زندگی انہیں گزار رہی ہے، وہ زندگی نہیں گزار رہے. ہوں. تو اس طرح کے تو واقعات عمران دیکھنے کے بھائی، یہ بعد نا کیا آپ کا اور میرا اور دیکھنے والوں کا ان لوگوں کا امتحان نہیں ہے جو کھانے میں چوائس کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کھا رہا، لے جاؤ، میرا دل یہ نہیں کر رہا، میرا دل وہ کر رہا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ہم دور دراز کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے محلے کے اندر لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوتے بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ ہیں. غور سے دیکھیں گے تو ہوں ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی فیملی ملے گی ہوں. جو زبان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ دے دیں، سفید لیکن پوشی کا بھرم سفید اوڑے ہوتے پوشی ہیں. ہے ہاں، لیکن ان کے ہاں. گھر میں غربت کا راج ہوتا ہے. اور ہوں جس طرح آپ نے کہا نا ہوں اللہ نے تو بھیجا ہی انسان کو ایز اے امتحان ہے زندگی ہوں کے اندر. کسی کو نہ دے کر امتحان لے رہا ہے اور کسی کو دے کر امتحان لے رہا ہے. ہوں جس کو دے دیا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ جو پیسہ میں نے تمہیں دیا ہے، ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پیسے میں سے تم میری مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اللہ. اور اکثریت ہوں جو ہے وہ اس امتحان میں پاس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ہوں المیہ ہے کیونکہ اسلام ایسا خوبصورت دین ہے. ہوں آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو ہے نا جی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو آ، آپ کہہ لیں جیسے آپ روزے چھوٹ گئے تو اسلام کیا کہتا ہے جی آپ صدقہ دیں، اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں. ہوں آپ حج عمرے پہ کہ ہوں کوئی غلطی ہوئی ہے
اسلام کہتا ہے اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں، کوئی بھی اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں. یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں غریبوں کا بہت زیادہ خیال رکھا بالکل گیا ایسا ہی ہے. ہے. لیکن ہم نماز پڑھنے کو تو دین سمجھتے ہیں جو کہ دین ہے، ہاں. ہم روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، لیکن آس پاس جو ہمارے غربت موجود ہے اس کو مٹانے کے لیے جو ہے ہم کوئی مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، انسانیت کی فلاح کو ہم دین نہیں سمجھتے. دین نہیں سمجھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا. اچھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں یا اوور آل جو کوالٹی آف لائف ہے یا لائف سٹائل ہے وہ اپ گریڈ ہوا ہے آلموسٹ جی زیادہ بالکل، لوگوں کا. جی بالکل. اب کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، اب ان کے پاس بہت مہنگی گاڑیاں، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں، بنگلے اور سب کچھ ریل پیل ہے. تو وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور جو بڑے پریویلیج ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوتا ہے، تو کیا یہ خود غرضی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان ان کے اوپر ایسا ہے جیسا قرآن میں ہے کہ آگے بھی دیوار بنا دی اور پیچھے بھی دیوار بنا دی اور دلوں پہ مہر لگا دی اور دل سخت ہو گیا، پتھر کا ہو گیا کہ کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا. ہم دیکھ رہے ہیں بچے کوڑا چن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریض مر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک انجیکشن یا گولی یا ٹیکے کی وجہ سے کوئی بزرگ ساری ساری رات وہ تکلیف میں مبتلا ہے اور ہم ان کو دیکھ کے اگنور کر جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر آپ پاکستان کی آبادی کا جائزہ لیں، ہوں. اسلام کہتا ہے کہ آپ نے 2.5% جو ہے زکوٰۃ دینی ہے. ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں جن کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، وہ 2.5% بھی نہ دیں. اگر 1% بھی دینا تو ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے گی. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نہیں دے رہے ہیں. ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، میرے آبا و اجداد، میں دیکھتا ہوں لوگوں کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے لیکن وہ عشر نہیں نکالتے ہیں. عشر نہیں نکالتے. بالکل اگر وہ ایسے ہی. عشر نکالنا شروع کریں گاؤں میں غربت ختم ہو جائے ختم گی. ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور المیہ یہ ہے کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ بھی کچھ اس طریقے سے، خاص طور پہ شہروں کے اندر، کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں. وہ بس دے دی، زکوٰۃ خرچ ہو گئی، ختم ہو گئی، دیٹس اٹ. اگر اس کو مؤثر طریقے سے سسٹم خرچ نہیں. کیا جائے، سسٹم بنایا جائے اور لوگوں کی فلاح و بہبود یا تعلیم اور اس طرح سے لوگوں کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، وہ نہیں ہو رہا اس معاشرے کے اندر. اگر وہ ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. اچھا، آپ جب ویلفیئر کے اندر آئے، ان تمام واقعات سے متاثر ہو کے آپ نے یتیم بچوں کو دیکھا، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو بغیر سحری اور افطاری روزے رکھ رہے ہیں، جو پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں اور پانی سے روزہ کھول رہے ہیں. آپ نے بچوں کو دیکھا، آپ نے خواتین کو دیکھا جن کا پرسان حال نہیں تھا. آپ ویلفیئر کے کام میں آ گئے. تو آپ نے اب تک یہ شروع کب ہوا اور اب تک کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی اچھا، اس میں میدان میں؟ واپس گیا آسٹریلیا میں، جی. تو میں یہ عزم لے کے گیا کہ جو لوگوں کی خدمت کا کام ہے اب مجھے زندگی بھر کرنا ہے. میں چونکہ پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری موجود تھی، تو کریسنٹ ریلیف ہم نے 2018 میں اسٹیبلش کی آسٹریلیا کے اندر. اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ ملایا، عزم کیا. اچھا، کریسنٹ ریلیف جو ہے یہ پیورلی فاؤنڈڈ بائی عمران عمر؟ جی، یہ میرا ہی آئیڈیا تھا ٹھیک اور ہے. میں نے ہی یہ انیشیٹ کیا اس کو. اوکے. تو اور اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز آج بھی یعنی میرے ذہن کے اوپر ہے. اور یقین مانیے کہ جب وہ واقعات گزر رہے تھے تو میری راتوں کی نیند اڑ چکی ہوئے تھی. ہوئے ہوئے. تو میں بتا رہا تھا کہ 2018 میں ہم نے کریسنٹ ریلیف کو اسٹیبلش کیا، اور الحمدللہ یعنی میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں تھا لیکن لوگوں نے ہماری دل کھول کے سپورٹ کی. اور پھر اس کے بعد ہم نے 2 سال میں ہی ہم نے کریسنٹ ریلیف کو پاکستان میں بھی رجسٹر کروایا. اچھا. اور آج الحمدللہ ہم تقریباً 1658 بچوں کو ہم پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر ٹھیک ہے. بہت سارے بچوں کو جو یتیم نہیں ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بچے جو یتیم نہیں ہیں لیکن یونیورسٹیز کی فیسز نہیں دے پا رہے ہیں. ہم ان کو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی یونیورسٹی کے بچے کی فی پے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یعنی صرف چھوٹے بچے نہیں، آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو بھی پریویلیج کر رہے ہیں ان کی فیس کے اندر؟ جی بالکل.
ٹھیک ہے، فوکس ہمارا orphan کیئر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بہت سارے معاملات آ رہے ہوتے ہیں ہوں، فی کی ہیلپ کی صورت میں۔ تو آپ ان کو انکار نہیں کرتے؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو انکار نہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ ہم فل فی نہیں پے کر رہے ہیں، ہوں، آپ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ ہم کریں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہوں، بالکل ہی جو ہے نا جی وہ ریلیکس ہو جائیں اور ہوں، کوشش بھی نہ ہوں، کریں۔ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ 1658 بچوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایک ایسا بچہ جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اور ایک چھوٹا بچہ جب چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، کوئی 7-8 سال کا، تو گھر والوں کی یا اس کی ماں کی اس سے امید ہوتی ہے کہ اس کو کسی کھوکے پہ چھوڑ دے، اس کو کسی میکینک کے پاس چھوڑ دے، کسی کریانے کی دکان پہ چھوڑ دے، اور کسی جگہ کام پہ چھوڑ دے، اس سے 4 پیسے جو کما کے لائے گا روزانہ کی دہاڑی، اس سے اس کا نظام چلتا رہے گا، گھر کے اخراجات پورے ہوتے رہیں گے۔ تو آپ نے ان بچوں کو وہاں سے نکال کے اسکولوں میں داخل کروا دیا، اور ان کی فی، ان کی یونیفارم، سارا کچھ آپ نے لے لی۔ تو اب جو اس کے گھر میں اس کے باقی چھوٹے بہن بھائی کوئی 1-2 ہوں گے، یا اس کی ماں ہے، تو ان کے بارے میں کیا آپ نے سوچا کہ ان کو چھوڑ دیا؟ اصل میں ہمارا پروگرام اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہاں، ہر فیملی سے، یعنی ہاں، ہر بیوہ کے زیادہ بچے بھی ہوتے ہیں، ہوں، لیکن ہم میکسیمم 3 بچے جو ہیں وہ ہوں، آن بورڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اب جب 3 بچوں کا اسکالرشپ منتھلی بیسس پہ اس کے گھر میں جانا شروع ہوتا ہے، ہوں، تو اس سے نہ صرف جو ہے بچوں کی فی جا رہی ہے، اس کا ہوں، یونیفارم اور اسکول کی ساری جو نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، ہوں، بلکہ اتنا بچ جاتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی لے جا سکیں، اس کی میڈیسن بھی لی جا سکے، یعنی اور گھر کے اخراجات بھی اس میں سے پورے ہو جاتے کچھ نہ ہیں؟ کچھ مینج ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سے۔ اوکے۔ تو ایک یہ کیا جب کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک بچے کا کتنا وہ ہم آپ اس وقت اسکالرشپ تقریباً دیتے ہیں؟ 5,000 کے قریب ہم ہوں، ایگزیکٹلی 4700 ہم ہوں، دے رہے ہیں ایک بچے کو۔ ہوں، ایک ماں کے ساتھ 3 بچے عموماً ہوتے ہیں، ہوں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 15,000۔ ہاں، ہوں، پلس جو ہے ہوں، ہم ان کو ایئرلی جو ہے وہ یونیفارمز کے لیے پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پلس جو ہے عیدین کے اوپر ہم ان ٹھیک، کو عیدی بھی دے رہے ہیں، اچھا، تحائف بھی دے رہے ہیں۔ اوکے، جی، ساتھ میں جو ہے ہوں، اگر کسی کی میڈیکل کی ضروریات ہیں، ہوں، ہیلتھ سے متعلقہ ہوں، کچھ چیزیں ہیں، ہوں۔ تو وہ بھی ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں اچھا، اس کا الحمدللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے عید بقر عید آتی ہے یا کوئی تہوار آتا ہے، تو اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ آپ الگ سے ان کو دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو میڈیکل سپورٹ جو ہے وہ الگ سے آپ کی طرف سے، یعنی کہ کریسنٹ ریلیف کی طرف سے الگ سے دی جاتی ہے، جی بالکل، تاکہ یہ پیسے وہاں پہ خرچ نہ ہوں، جی بالکل۔ یہ ان کے پاس ان کی اسٹڈی کے لیے اور ان کے گھر کے اخراجات کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہمارا ہے، یعنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہوں، تعلیم کمپرومائز نہ ہو، ٹھیک اور ہے، ماں سے ہم یہ وعدہ لیتے ہیں کہ بھائی ہاں، آپ نے پڑھانا ہے ہوں، اور اسکالرشپ ہم نے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جس دن آپ بچے کو اسکول سے نکلوا لیں گی اسکالرشپ ختم ہو جائے گا، تو ماؤں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ ہینڈسم اماؤنٹ ان کو مل رہی ہے، مل رہی ہے، تو وہ ان بچوں کو پڑھاتی رہتی ہیں۔ 15,000 ہر مہینے ان کے گھر آ رہا ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ ہوں۔ اس میں کوئی ڈیلے تو نہیں ہوتا ہے مستقل؟ ہمارا الحمدللہ اچھا سسٹم یہ ہے کہ ہوں، ایوری منتھ ہوں، بچوں کے اکاؤنٹ میں، بچوں کی ماں کے اکاؤنٹ میں خود ہوں، بخود پیسے چلے جاتے ہیں، ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ہوں، کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیشن ہے؟ آٹومیشن ہے، خود بخود ان کے گھر یعنی میں جا رہے 1658 بچے جو ہیں ان کی ماں کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بینیفیشریز ہیں ریڈ کریسنٹ کے، ہیں۔ جی اور ان کو ڈسبرس ہو جاتے ہیں پیسے ہر مہینے، ان کے کہے بغیر، جیسے وہ سیلریز جو ہیں وہ ڈسبرس ہو جاتی ہے، جی بالکل، اور اور سیلریز تو ہاں، اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، ہاں، لیکن الحمدللہ ہم ٹائملی جو ہے نا بچوں کو پیسے دے رہے ہوتے واہ، ہیں۔ بہت خوب۔ ہوں۔ تو ان بچوں کو آپ کس طرح لے کے چلے؟ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بھی کوئی کام ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ ہاں، نے۔ یہ بچے جو ہیں ہاں، یہ معاشرے کے محروم ترین بچے بالکل ایسے ہیں، ہی۔ غریب ترین بچے ہوں، ہیں۔ ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ ہوں، بالکل زیرو ہے، اپنی ہوں، گلی سے باہر نہیں نکلے، ہوں، انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہوئی ہے۔ ہوں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہوں، ہم بچے کا ایکسپوجر جو ہے وہ زیادہ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے لیے ہم ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں۔ ہوں، ایک تو یہ ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے ہم ماہانہ ہوں، پروگرامز کر رہے ہیں، جس میں بچہ آتا ہے، اس کو اخلاقیات، اس کو ہوں۔ اسلامیات، اس کو جو ہے نا جی ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کروائے جاتے ہیں، اس کی یہ ٹریننگز لی آپ کی جاتی ہیں۔ طرف سے جی، یہ ہم یہ کرواتے ہیں۔ ٹرینرز ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ٹرینرز ہیں، کوالیفائڈ ٹرینرز ہیں ہمارے پاس، اور منتھلی ایک کیمپ ہوتا ہے؟ منتھلی جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہاں، ہر بچہ ایک منتھ میں، ہوں، 1 منتھ منتھلی جو ہے ایک بچے کے لیے ہوں، ہے۔ لیکن اس میں ڈیلے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک لازمی ہے، نہیں ہے کہ وہ ہر ہوں، مہینے آ رہا ٹھیک ہو، ہے، 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں سم ٹھیک ہے، ٹائمز۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس یعنی میکسیمم 2 مہینے بعد بچہ کیمپ میں آئے گا، جی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا، اور اس میں اس کی اخلاقیات، اس کی گیمز اور اس کی ایکٹیویٹیز شامل ہوں گی، ہاں جس کو ہم
कैपेसिटी बिल्डिंग या पर्सनालिटी ग्रूमिंग जी बिल्कुल। कैंप कह सकते जी हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें ओवरऑल हम्म, जो हमारा फोकस होता है वो हम्म, ये है कि हम इसको एक जो है ना जी बड़ा बड़ा विजन दें, ठीक है, ताकि उसको विजन मिल जाए तो उसके लिए खुद से भी स्ट्रगल करे, हमें ठीक है, कुछ ना करना पड़े। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ जो हम करते हैं हम्म। वो ये है, जैसे मैंने कहा कि हमारी अच्छा, ये बच्चे इतने ज्यादा होते हैं, तो ये कौन होता है? आप बाहर से इसको आउटसोर्स करते हैं मेंटोर्स को या ट्रेनर्स को, या आपकी टीम में लोग होते हैं? हमारी टीम में लोग मौजूद हैं हाँ, और तकरीबन 25 से 30 बच्चे एक सेशन में होते हैं ठीक है। और मुसलसल आ रहे हैं, और हम उनको जो है ना जी हम्म, हर वीक में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। हम्म, लेकिन आजकल जैसे है, आजकल ज़रा छुट्टियां हुई हुई हैं, हम्म, पेपर्स हैं बच्चों के, तो हम्म, उसकी वजह से कुछ डिले है। लेकिन यह है कि जैसे ही हम्म। जो है ना जी रमज़ान ख़त्म होगा, उसके बाद फिर दोबारा कैरी ऑन करेंगे चलिए, इंशाल्लाह। अच्छा, आप इतने सारे बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, हर महीने उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं हो रही, डिले नहीं हो रहा, इसके लिए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए और मुसलसल इसके लिए फंडिंग चाहिए। तो इसको मैनेज आप कैसे कर रहे हैं? कहीं से कोई कुएं से तेल निकला है, क्या किया है? नहीं, असल हाँ, में मैं एक आपको एक डिफरेंट हाँ। जो है ना बात बताता हूँ। 1658 बच्चों का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1658, और उनके घरों में 15,000 रुपया पर मंथ जा रहा है। ईदों पे भी अलग से जा रहे हैं, और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलग चल रहे हैं पैरेलल। हम्म, 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 किसी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की फ़ी जो है वो अच्छी खासी है, आजकल तो हम्म, लाख लाख सेमेस्टर की फ़ी है। जी बिल्कुल। तो उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप कुछ प्रोजेक्ट्स बता रहे थे, जी तो मैं बिल्कुल। उसको कैलकुलेट कर रहा था कि सिर्फ ऑर्फन या फिर लेस प्रिविलेज बच्चों की अगर हम मंथली फ़ी काउंट करते हैं तो वो तो एक ह्यूज अमाउंट बनती है। बिल्कुल ह्यूज हाँ, अमाउंट है। हाँ, लेकिन हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया खुद से, क्योंकि मेरा आईटी का बैकग्राउंड है। ओके, तो हमने एक ऐप डेवलप किया, वेब बेस्ड ऐप है ये। हुँ, उसके ज़रिए हम पूरे चैरिटी के तमाम मामलात को उसके ज़रिए रन कर रहे हैं। ठीक है। उसमें यानी बहुत बड़ी ऐप है, हुँ, जिसका तारुफ भी अगर मैं जब प्रेजेंटेशन देता हूँ किसी को तो 1 घंटा कम से कम लग जाता है सिर्फ उसकी जो है ना प्रेजेंटेशन के अंदर। 1 घंटे में उसकी प्रेज़ेंटेशन होती जी है। बिल्कुल। हुँ, अच्छा, उसके ज़रिए जो है ना जी हम हुँ, डाटा मैनेजमेंट कर रहे हैं ठीक बच्चों है, का सारा। ठीक है, उसी के ज़रिए जो है हम डोनर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसी के ज़रिए जो है ना हम डेली एक्टिविटीज़ भी उसके ज़रिए रन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो ऐप है, ये बज़ाते खुद हम समझते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है ये ऐप। क्योंकि ग्रेट। ये ऐप जो है, इस किस्म की ऐप मैंने आज तक किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं देखी है। अच्छा। मैं ऐसी हुँ, ऑर्गेनाइजेशन से मिला हूँ जो वर्ल्ड वाइड जो है 60-70,000 हुँ, 60-70,000 बच्चों, यतीम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, लेकिन जब उन्होंने हमारी ऐप को देखा है हुँ, तो हैरान हो गया कि यार इतनी ज़बरदस्त ऐप, और हुँ, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, हुँ, और उसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। हुँ, उस ऐप का फ़ायदा ये है हुँ, कि हमारा एडमिन कॉस्ट जो है ना वो बहुत कम हो गई है। हुँ, लोग हमारे ऑफिस, जो लाहौर ऑफिस है, उसको विजिट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा स्टाफ है, यमन यानी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है, सिर्फ उस ऐप की वजह से। हुँ, क्योंकि उस ऐप के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर हुँ। हैं। कुछ भी करना है विद इन मिनट्स वो चीज़ें हो रही हैं अच्छा, मैं उसके अंदर। आपको सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ और बाकी आपकी टीम को भी, तो आप बड़े रिलैक्स फिर रहे होते हैं, तो मैं खुद हैरान होता था कि इतना बड़ा सेटअप चला के और रिलैक्स कैसे रह लेते हैं? तो उसके पीछे ये एप्लीकेशन ये है। एप्लीकेशन जो है ये हाँ, चैरिटी को रन कर रही है, इसको अफराद ओके। कम कर रहे हैं, ये हुँ, एप्लीकेशन ज़्यादा रन कर रही है। यानी ओके। आप भी हैरान होंगे ये सुन के हुँ, कि अ, आप देखेंगे जितनी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो हुँ, सालाना फंड रेजिंग डिनर कर रहे होते हैं। हाँ, अभी रमज़ान आने वाला हुँ, है, हुँ, हमारे डोनर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और हुँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना चाहिए था। एग्ज़ैक्टली। लेकिन क्या हो रहा है कि हाँ, हमारी इस ऐप के साथ डोनर वाबस्ता है, हुँ, डोनर का अकाउंट होता है, हुँ, डोनर को इस ऐप के थ्रू हम रिपोर्टिंग करते हैं। हुँ, और हैरानी की बात ये भी है हुँ, कि हर ऑर्गेनाइजेशन जिससे भी आप पूछेंगे ना, साल में एक मरतबा सिर्फ वो डोनर को रिपोर्ट करते हैं, बच्चे की सेहत से मुतलिक, उसकी हुँ, तालीम से मुतलिक, बाकी एक्टिविटीज़। हम तकरीबन 6 से 8 हुँ, रिपोर्ट्स जो है अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए डोनर को भेजते हैं सालाना। एनुअल यानी रिपोर्ट्स। हुँ, एवरी 2 मंथ हमारी कोई ना कोई रिपोर्ट डोनर को जा रही होती है। अब ओके। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा हमारा यानी एक्सपीरियंस ये है कि हुँ, एक डोनर हमारे पास आया, हुँ, उसने एक बच्चे को हुँ, हमारी ऐप के ज़रिए हुँ, स्पॉन्सर किया, ठीक है। उसको रिपोर्टिंग शुरू हो गई। हुँ, अब 4-6 महीने बाद जब वो देखता है कि मैं हुँ, पैसे दे रहा हूँ और मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि मेरा पैसा लग कैसे रहा है, हुँ,
تو اس کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. عموماً جس ڈونر کو بھی دیکھیں گے وہ ایک سے زیادہ آرگنائزیشن کو جو ہے ڈونیٹ کر رہا ہوتا بالکل ہے. ایسے ہی ہے، وہ کسی ایک لیکن جگہ پہ نہیں ہوتا. ہاں ہمارے ساتھ تجربہ یہ ہے کہ ہوں، جب ہمارے ساتھ لوگ لگتے ہیں ہوں، تو وہ ایسے ایسا دوسری آرگنائزیشن کو چھوڑ کے ہمارے ہوں، ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. ہاں، ایک بچے کی اسپانسرشپ جو ہے بڑھتے بڑھتے ہمارے ساتھ ایک ڈونر جو ہے وہ 100 بچوں تک چلا گیا ہے. واہ. وہ 100 بچوں کو سپورٹ اچھا، کر رہا ہے. پہلے یعنی کوئی ایک بچہ اس نے اپنے ذمہ لیا، ہاں اور اس کے بعد وہ بڑھتا بڑھتا 100 بچے اس نے 100 اپنے بچے پہ چلا گیا ہے ذمہ اور لے وہ لیے. مطمئن ہے اور ہاں، خود سے کہتا ہے کہ ہاں، میں پہلے فلاں فلاں ہاں، آرگنائزیشن کو دے رہا تھا ہاں، لیکن آپ کی رپورٹنگ لیول کو دیکھ کے ہاں، مجھے بخوبی احساس ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہاں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں اور میں خود دیکھ سکتا ہوں اس کام کو. ہاں. اچھا، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق بھکر سے ہے، اور جہاں سے آپ کے ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے نا، اس مٹی سے بھی ایک عجیب طرح کا رشتہ ہوتا ہے، ایک ان سین بانڈنگ ہوتی ہے. اور ماں باپ کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ کوئی نہ کوئی کام کیا جائے، یا واپس پلٹ کے وہاں پہ رہا جائے، یا وہاں کے لوگوں کے لیے، یا اس دھرتی کے لیے، یا اس شہر کے لیے کچھ کیا جائے. تو بھکر آپ کے آباء و اجداد کا، ماں باپ کا شہر ہے، اور وہاں کے لوگ بھی زیادہ مستحق ہیں، لیس پریویلیج ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور اور باقی شہروں کے. تو آپ نے وہاں پہ کچھ نہیں سوچا، کوئی پروجیکٹ کہ میں اگر اس کام میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے، تو میں کوئی پروجیکٹ وہاں پہ بھی شروع کروں؟ ہیں وہ ایگریکلچر انجینئر تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے 10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. ٹھیک ہے. وجہ یہ تھی ہاں. کہ وہ جو ہے نا پرچیز سیل کے اندر تھے ایگریکلچر میں. تو اوپر والے بھی کھا رہے ہیں، نیچے والے بھی کھا رہے ہیں، یہ بیچ میں پس رہے ہیں. اوپر والے کہتے ہیں تم کھاتے نہیں ہو، ہم تک پہنچتا نہیں ہے. نیچے والے کہتے ہیں اب ہمیں کھانے نہیں دیتے. تو جناب یہ جو ہے نا جی پریشان تھے، تو انہوں نے 10 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی. اوکے. پھر انہوں نے کیا کیا، گاؤں میں جا کے ایک مسجد بنائی، ایک مدرسہ بنایا، بچوں کے لیے اسکول بنایا. اچھا، یہ اسی تربیت کا اور اسی صحبت کا اثر ہے جو آپ کے اندر. جی بالکل، جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ہاں. ابھی بھی وہ مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ. والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کا لگایا ہوا پودا آمین. آج بھی موجود ہے. ہوں. اچھا اب ہم نے کیا کیا، آپ کا جو سوال کا جواب ہے. جی. میرے پاس ایک ڈونر آئے، ہوں. وہ کراچی کے ڈونر تھے، ہوں. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ عمران میں چاہتا ہوں کہ آپ کریسنٹ ریلیف کے ذریعے ہوں. شہروں کی بجائے میرے پیسے کسی گاؤں کے اندر لگائیں. اب میں نے کہا کہ گاؤں میں کام کرنا مشکل ہے، ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے. لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ یار نہیں، میں گاؤں میں ہی کرنا چاہتا ہوں. بڑے ڈونر تھے، تو میں نے ان کے کہنے پہ پھر پہلا جو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ہی گاؤں میں کیا جائے. ہوں. وہاں پہ لوگوں سے بات کی، انہوں نے والنٹیئر کیا. اب چیریٹی ہم begins at home. ہاں جی ہاں جی. ہاں. تو ہم تقریباً وہ 100 بچوں کو، وہ ڈونر جو ہے وہ ڈونر بھی 100 بچوں کو کر رہا ہے. اوکے. اچھا وہ انہوں نے یعنی نہ صرف وہ 100 بچوں کو کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے گاؤں میں ہی 60 فیملیز کو، 60 فیملیز کو راشن بھی دے رہے ہیں. واہ. ہاں ایک ہی مستقل ڈونر ہے، طور پر ایک ہی ڈونر مستقل طور کے اوپر پر منتھ. پر منتھ. یعنی 60 فیملیز جو ہیں وہ پریویلیج ہو رہی ہیں ان کو گھر کے راشن میں، جی اور 100 بچہ جو ہے جی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. جی بالکل. تو وہاں پہ کوئی ادارہ بنایا ہے یا کس طرح اب سے؟ وہاں پہ چونکہ ہمارا آلریڈی مدرسہ موجود ہے، سٹاف ہے، ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، تو وہ اس کو والنٹیئر بیسس کے اوپر وہ سارے سیٹ اپ کو دیکھ رہے ہیں کس نام الحمدللہ. سے مدرسہ بکر کے اندر موجود ہے؟ بکھر میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے علی خیل، ہوں. یہ جنڈا والا کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ مسجد اور مدرسہ موجود ہے، ہوں. مدرسہ الفلاح کے نام سے. مدرسہ الفلاح. الفلاح. جی ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ درس نظامی ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے، یا عصری تعلیم کا بھی اہتمام ہے؟ تقریباً ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہوں. باقاعدہ طور پہ عصری تعلیم تو نہیں ہے، لیکن ہوں. ہم ساری بچیوں کو ساتھ ساتھ ایف اے اور بی اے تک لے کے جاتے ہیں ان کو. ہوں. لیکن ابھی ہم نے کیا کیا، ہوں. ابھی ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی. ہوں. بڑی قیمتی روڈ کے اوپر وہ جگہ ہے، آپ بڑے 11 خوش کنال. قسمت ہیں، ورنہ رشتہ دار جگہ چھینتے ہوتے جگہ پہ کیس چلتے ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا جی ہاں. آ، ایک واقعہ ہے، ہاں. بلکہ میں اس کا ذکر کر ہی دوں تو کریں بہتر کریں ہے. کریں، ضرور کریں. ریکارڈ پہ آنی چاہیے، کوئی اچھی بات تو آنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا ہاں. رشتہ دار لڑتے ہیں، ہاں. تو یہ ایک زمین تھی جس میں مشترکہ زمین تھی کئی ہوں. رشتہ داروں کی. ہوں. تو ان کے آپس کے معاملات میں کچھ یہ باتیں چل رہی تھیں ہوں. کہ فلاں زمین کا فلاں سائڈ جو ہے وہ مجھے مل جائے، دوسرا کا فلاں سائڈ مجھے مل جائے، کیونکہ فرنٹ ہے زیادہ فرنٹ. قیمتی ہے. ہاں. تو آپس میں یہ بات چیت ان کی چل رہی تھی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے ایک کزن نے کہا کہ یار عمران تم ہمارا یہ مسئلہ حل کرواؤ نا. تو میں نے کہا، میں اچھا. سوچ میں پڑ گیا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ یار میں مسئلہ حل کروا سکتا ہوں نا. اس سے ہاں. بڑا خوش ہو کہ اچھا کیسے. ہاں.
میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ مل کے نا یہ ڈونیٹ کر دیں ہمیں جو ہے جگہ. تو بڑا حیران ہوا اور چپ ہو گیا نا. ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے, چپ ہو گیا ہے, شاید سوچے گا. واہ. دوسرے دن وہ بندہ میرے پاس آیا, اس ہاں. نے کہا یار کل عمران تم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جگہ مجھے ڈونیٹ کر دو, ہاں. میرا حصہ جتنا بنتا ہے میں میں نے تو کر ڈونیٹ دیا. کرتا ہوں, ہاں. باقی لوگوں سے آپ بات کر لیں. ہاں. اچھا, اب واہ. حیرانی کی بات یہ ہے ہاں. کہ یقین مانے, ہاں. میں دوسرے کزن کو میں نے فون کیا, ہاں. میں نے کہا یار نام نہیں لیتا ہوں, ہاں. ان سے بات کی کہ بھائی میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں, ہاں. آپ کے دوسرے بھائی نے جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے جگہ, کیا آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ اس نے کہا عمران آپ لے لو, وہ زمین آپ کی ہوئی. ہاں. واہ. اچھا, پھر ایک اور رشتہ دار تھے, ان سے بات کی, ہاں. یقین مانے ویری نیکسٹ سیکنڈ انہوں نے کہا جی آپ کی ہوئی وہ زمین. ہاں. اچھا, اسی طرح ہمارے ماموں ہیں, ان کے پاس ان کے بچوں کے پاس بھی کچھ زمین تھی, تو میں ماموں کو کے پاس گیا, میں نے مدرسے کی پرانی ہسٹری بتائی انہیں. میں نے بتایا کہ فلاں جو ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے 5 ایکڑ زمین دی تھی, ہم وہاں پہ مدرسہ بنانا چاہ رہے تھے, ہاں. نیا والا نا. ہاں. تو انہوں نے مجھے بیچ میں ہی ٹوک دیا. ہاں. انہوں نے کہا یار عمران, ہاں. کہتے عمران بیٹا آپ وہاں پہ کیوں بنانا چاہ رہے ہو, تھوڑی دور بھی ہے جگہ, ہاں. یہ اڈے کے اوپر زمین موجود ہے ہماری, آپ یہاں پہ کیوں نہیں بناتے؟ یہاں پہ کیوں نہیں بناتے؟ میں یقین مانے میں ایسا شاکڈ ہوا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے چوم لیا. ہاں. میں نے کہا جی میں آیا ہی اسی غرض سے تھا آپ کے پاس, ہاں. تو آپ نے جو ہے خود بخود میرے کہنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ جگہ دے دی ہے. واہ. تو الحمدللہ 11 کنال جگہ ہمیں ملی ہے, کروڑوں کی ہے, واہ. اور 11 کنال جگہ. 11 کنال, ہاں. اور وہاں پہ ہم ایک بڑا سیٹ اپ بنا رہے ہیں جس میں درس نظامی کی تعلیم بھی ہوگی, جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی کے ساتھ الحاق کریں, ہاں. اور بی ایس آنرز کی ڈگری بھی وہاں سے ہم بچیوں کو دیں. واہ. 20 آنرز بی کی این ایس بچیوں کے لیے. جی بالکل. واہ. اور اس ادارے کے اندر ایک اور چیز بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. جی. اصل میں میرا ایک شروع سے چونکہ ڈفرینٹ چیریٹیز کا ساتھ میں نے کام کیا ہے, تو ایک چیز جس کا مجھے مسلسل احساس ہوتا تھا, میں اظہار نہیں کرتا ہوں اس کا, لیکن آج کر رہا ہوں میں اس کا, کہ میں آرفنیج بنانے کے خلاف ہوں, یتیم خانہ بنانے کے میں خلاف ہوں. یہ بات میں ابھی آپ سے پوچھنے والا تھا اچھا, کہ آپ آرفنیج کی طرف کیوں نہیں آئے, اتنے بچے آپ کے پاس ہیں. اصل میں اس میں ہاں. چونکہ میں نے آرفنیجز کو وزٹ کیا ہے, میں نے یتیموں کو وزٹ کیا ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, یہ وہ طبقہ ہے جو غریب ترین ہے. ہاں. اس کے اندر آلریڈی غربت کی وجہ سے احساس کمتری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر والد کا سایہ اٹھ جانا ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا. ہوئے. اب جو ان کے حالات ہیں پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں. ہاں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس بچے کو, ایک ماں اس کی رہ گئی ہے, بہن بھائی ہیں, آپ کہتے ہیں جی آپ اس گھر سے اٹھیں, ہاں. آپ جو ہے نا فلاں یتیم خانے کے اندر ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں, آرفنیج ہے, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے آرفنیج پاکستان کے اندر موجود ہیں, بالکل ایسے ہی. اور آپ وہاں پہ اس کو تعلیم دیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس بچے کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ میں ایک یتیم خانے کے اندر پال رہا ہوں, اور یہ احساس اچھا, زندگی بھر اس دوسرا کا ساتھ نہیں احساس یہ چھوڑتا. نہیں ہوتا کہ ماں سے جدا ہو رہا ہے بچہ, ماں کچھ کر نہیں پا رہی لیکن بچے کے مستقبل کے لیے مجبور ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف بچہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا, اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے سر پہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی خلیج جو رشتوں میں آ جاتی ہے. یہی احساس جو ہے نا مجھے آرفنیج نہیں بنانے دیتا, کہ ایک بچے کا کچھ رشتہ تھا وہ بھی آپ نے چھین لیا, اور وہ آپ اس کو اٹھا کے کہیں کے کہیں لے گئے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے, وہیں پہ رہے, وہیں پہ رہے, اور آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کی ماں کو سپورٹ کریں, اس کی پڑھائی میں یعنی مدد دیں. وہ سکول اپنے محلے کے اندر, اپنے ایریا کے اندر سکولنگ اس کی ہو, ایجوکیشن ہو, اپنے گھر میں رہے, آپ بس اس کو سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں. فیسیلیٹیٹ جی کریں بالکل. گے. تو یہی ماڈل ہم جو ہے نا جی لے کے چل رہے ہیں, کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ ہیں, اپنے رشتہ داروں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں ملنے جاتے ہیں, وہ سارا کچھ فیملی سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے, یہ ہم اس فیملی کو سپورٹ کر کتنا رہے اچھا ماڈل ہے انکلوسیوٹی کا, ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. انکلوسیو ایجوکیشن کا, انکلوسیو لائف سٹائل کا, جس پہ کسی پہ ٹھپا نہیں لگ رہا جی بالکل. کہ یہ یتیم خانے میں ہے جی, اور یہ فلاں آرگنائزیشن کے اسکول میں یا اس میں آرفنیج میں ہے, جی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ان کی جو اندر کی جو حالت ہے, اندر کی حالت ہے, ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے. وہ تو جا کے فی پے کر رہے ہیں نا, ان کو تو پیسے مل رہے ہیں, وہاں یہ تو نہیں ہو رہا کہ کہیں اور سے آ رہی اور آرفنیج ہے یا اس طرح کا. بلکہ یہ اس پہ دوبارہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. میں وہ بکھر والی بات کمپلیٹ کر جی لوں, جی پلیز. کہ وہاں پہ جو ہم مدرسہ بنا رہے ہیں, ہماری خواہش یہ ہے, یعنی ہم دینی تعلیم بھی دیں گے, دنیاوی بھی دیں گے, اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 60%, 60% بچیاں وہ ہوں جو عام بچیاں ہیں, جن کے والدین ہیں خوشحال ہیں یا غریب ہیں, لیکن والدین موجود ہیں. ان میں ہم
40% یتیم بچیوں کو مرج اس طرح سے کریں گے کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ یتیم بچیاں ہیں، ان کا کوئی ادارہ سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی فی پے ہوں۔ وہ جو کمپلیکسز ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، یہ ہاں، احساس کمتری ہوتی ہے، اس کو ختم اس کو کر دیں، ختم کرنے کے لیے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ مرج کریں، مرج کیا عام جائے۔ بچوں کے ساتھ رکھیں، ان واہ کو واہ، کوئی احساس کمتری نہ ہو۔ سلوٹ ہے، یہ کیا بات ہے، یہ سوچ ہے، یہ میرے دل کی بات ہے، اچھا، یہ میرے دل کی بات ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یار ویلفیئر کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق اجر دے گا، لیکن یہ کام جو ہے کہ معاشرے کے اندر طبقات نہ پیدا کیے جائیں، ہوں، ہم مزید آئلینڈ نہ بنائیں ہوں، بلکہ مرج کریں، اور جو لیس پریویلیج ہیں ہوں، ان کو باقی سارے لوگوں کے ساتھ ملا کر ان کو یہ احساس ہی ختم کریں کہ بھائی آپ کوئی اور طبقے کے ہیں یا یہ کوئی اور طبقے کے ہیں، ان کی بالکل، دوستیاں بنیں آپس میں، ان کی تعلقات بنے اور وہ اس معاشرے کا اپنے آپ کو حصہ سمجھے۔ ہوں۔ ہاں، یتیمی جو ہے نا جی، ہاں، یہ ایک ایسا تجربہ ہے ہاں، کہ اس کی چھاپ اور اس کے اثرات بندہ 50 سال کا بھی ہو جائے نا جی، اس کے اوپر رہتے ہیں۔ رہتے ہیں۔ اور سم ہاؤ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو ہوں، کہ جس کے اوپر اگر وہ یتیم تھا اور اس کے اوپر سم کائنڈ آف ہوں، افراط و تفریط نہ ہو۔ اوئے، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو یتیم تھی اور ہوں، جس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، ہوں، وہ ہمارے نبی صلی نبی اللہ کریم علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ تھے۔ وآلہ وسلم۔ اور اثرات نیگیٹو تو کیا، ان کے جو اوصاف تھے وہ پازیٹیوٹی میں اوج کمال تک پہنچے بڑھ ہوئے گئے۔ تھے، لیکن ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید یتیمی کو کوئی اچھا پراپر یہ طریقے سے سہار سکتا ہو۔ عمران بھائی، اگر اتنا زیادہ افراط و تفریط نہ ہوتی یتیموں کے حوالے سے ان کی زندگی میں، تو یا ان کے اوپر انفلوئنس نہ ہوتا سوسائٹی کا یا دیگر لوگوں کا، تو اتنا زیادہ کیوں وعیدیں دی جاتی ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والے کے لیے جو سخت ترین عذاب کی وعیدیں ہیں، اور اس کے علاوہ یتیم کا گارڈین بننے والے اور اس کی سرپرستی کرنے والے لوگوں کے لیے کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ بالکل صحیح بات یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور وہ اس انگلیوں کی طرح ہے، بالکل۔ اکٹھے جنت میں ہوں گے، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کے لیے کتنے اجر ہیں۔ تو یہ کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا جو جی اتنی بالکل۔ اس کے حق میں بھی اور اس کے اگینسٹ جو اتنی احادیث اور قرآنی آیات اور یہ ساری چیزیں اس کو انڈورس کر رہی ہیں۔ جو آپ بالکل، افراط و تفرید کی جی بات کر بالکل رہے صحیح تھے بات، ہاں۔ کہ آپ نے کہا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یتیمی ہو اور اس کے اوپر افراط و تفرید ہو، یہ ہو نہیں سکتا، بالکل صحیح بات، اور یہ چیزیں اس کو انڈورس کرتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، ابھی آپ کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں یہ آرفن کیئر کے علاوہ، وہ کون کون سے چل رہے ہیں؟ اچھا، دیگر پروجیکٹ پہ آنے سے پہلے میں ایک اور بات ذرا جی جی آرفن پلیز، کیئر سے جی جی، متعلقہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں، میں نے جیسے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم ہاں، بچوں کی تربیت کے لیے ماہانہ جی پروگرامز جی، کر رہے ہیں۔ ہاں، اچھا، پروگرامز کے علاوہ ہم کچھ چند چیزیں اور کرتے ہیں جی، کہ ہم بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں، ان کا ایکسپوجر بڑھانے کے لیے، ان کو ایک ڈفرینٹ ورلڈ دکھانے کے لیے، ہوں، تاکہ ان کا ذہن وسیع ہو، ہوں، ان کو پتہ لگے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہوں، تاکہ وہ اس کو اچیو کرنا چاہیں۔ ہوں، ہم ہم نے جو ہے بچوں کو ہمارے ساتھ جو وابستہ بچے ہیں وہ اتنی جگہوں پر جا چکے ہیں کہ شاید میرے اور آپ کے بچے اتنی جگہوں پہ نہ جا سکے ہوں۔ نہ کریں، ہاں، صحیح بات ہے۔ ہاں، یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جو، مجھے اس پارک کا نام نہیں یاد آ رہا، جو یہ جوائے لینڈ، جوائے لینڈ، جوائے لینڈ ہم لے کے ہاں، گئے ہیں، ہوں، اسی طرح جو ہے ہم زوز میں لے کے گئے ہیں، ہوں، سائنس میوزیمز میں لے کے گئے ہوں، ہیں، ہم بڑے ہوٹلز میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو۔ ہوں، ابھی تو کے ایف سی کا بائیکاٹ ہے، ہم کے ایف سی میں لے کے گئے بچوں کو، ہوں، سارے بچوں کو۔ ہوں، اچھا، اسی طرح جو ہے یعنی ڈفرنٹ اسپیکٹس آف لائف کا ایکسپیرینس آپ ان کو کرواتے ہیں۔ کرواتے ہیں تاکہ اوکے، بچوں کو ایکسپیرینس تو ہو نا، ہاں، ان کو کوئی ایک چیز ان کے لیے نئی نہ ہو۔ نئی نہ ہو۔ اور ہوں، کوئی کلاس میں اگر یہ بچہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ پر گیا تھا، میں کے ایف سی گیا تھا یا ہاں، میں وہ زو میں گیا تھا، میں میوزیم میں، تو وہ کہیں گے ہم بھی گئے تھے، ہم کوئی بھی بات گئے تھے، تو وہ نہیں۔ احساس کمتری تاکہ وہ ڈیولپ نہ واہ ہو۔ کیا بات ہے، تو اچھا، یہ بڑا ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے نا آؤٹنگ پہ لے کے یعنی جائیں۔ آپ صرف یتیم بچوں کی کفالت نہیں کر رہے بلکہ ان کی شخصیت کی تعمیر کر رہے جی ہیں، مکمل 360 پہ، جی ہر بالکل، ایک اینگل سے، ہر ایک پہلو سے ان کو دیکھ رہے جی ہیں۔ بالکل، ایک پروگرام ہوا تھا نشاط میں آج سے 2-3 سال پہلے، میں بھی اس میں تھا، جی بالکل بالکل، اور بس ایونچولی مجھے بھی اس میں انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو اس میں میں نے دیکھا تھا کہ کوئی اور نہیں تھا، صرف بچے تھے اور بچوں کی مائیں تھیں، اور وہ اتنی بڑی حاضری تھی، وہ پورے میرا خیال 2-3 ہال جو ہے وہ مرج، تقریباً میرے خیال میں 2000 کے قریب تمام زیادہ تھے، بچے، ہاں۔ زیادہ 2000 تو بچے تھے، پھر ان کی مائیں بھی تھی، وہ تقریباً کوئی 2500 کے قریب کیلکولیشن میں نے اس وقت پوچھی تھی، وہ اچھا، جو وہاں مینجمنٹ تھی۔
تو اور اتنی سلیقے سے ان کو کوئی جلدی نہیں تھی. جی بالکل. جیسے ہوتا ہے نا عموماً اس طرح جو لیس پریویلیج لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے دماغ میں سروائیول موڈ چل رہا ہوتا ہے, جی جہاں سے کوئی بالکل. چیز ملنی ہو یا کوئی امید ہو تو وہاں پہ بہت ہڑبڑی مچ جاتی ہے. ہوں. تو وہ بڑے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, جی کوئی ان بالکل. کو اور ٹینشن ہی کھانے پہ نہیں, بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہڑبڑ کچھ نہیں نہ مچی ہے. کچھ بھی ہاں. نہیں. اور اتنا اچھا وہ ہاں. ایکسپیرینس بھی ہم نے بچوں کو اسی پھر ان وجہ سے کو کروایا. کال کر رہے ہیں کہ آپ اپنے چیک لے رہے ہو, بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی ہاں. ٹھیک ہے لے لیتے ہیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل الحمدللہ ہم ہاں. اوور آل جو فیملیز کی اور بچوں کی اس طرح ہاں. سے تربیت کر رہے ہیں اچھا, کہ میں نے خود سنا تھا وہ خواتین سے, وہ کہہ رہی تھی کہ کار چل دیں اتو دفتروں جا کے لے لیں گے. ہاں مطلب ان کو بالکل ان اتنا کو پتہ یقین تھا, اتنا. ہے. بالکل ان کو پتہ ہے کہ بھئی آج ہاں. نہیں بھی ملیں گے تو ہمیں مل ہی جانے ہیں, پیسے ہاں. کہیں نہیں جا رہے ہیں نا. وہ اس وجہ سے زبردست. اطمینان کی کیفیت تھی. اور اس میں آپ ہاں. نے دیکھا ہوگا کہ وہ وینیو دے ہے ہاں. کتنا ہائی کیلیبر ہے. یس. مطلب یس. یہ بچے تو اپنی زندگی میں شاید کبھی بھی نہ جا کبھی سکتے نا کبھی اس بھی نہ جگہ کے اوپر. جاتے, بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہم نے ان کو کھانا دیا فوڈ وہ آؤٹ ان کے لیے ایک کلاس, نیا ایکسپیرینس تھا. یس. اور ان کا اپنا پروگرام تھا, وہ سارے مطلب یوں لگ رہا تھا جی کہ بالکل. ہاں. ہوں. اور وہ اس کو دیکھ کے بڑی اچھی وائبس آ رہی تھیں کہ سب ہوں. مل کے وہ کھانا کھا جی رہے بالکل. ہیں اور سارے وہاں اصل پہ میں ہم آئے ہوئے یہی چاہتے ہیں کہ ہیں. دیکھیں یہ جو ایکسپیرینسز ہے نا یہ آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں. ہاں. ایک بچہ جو ہے وہ جتنا زیادہ ہاں. اس کے ایکسپیرینسز ہوں گے ہاں. اتنی ہی اس کی مضبوط پرسنالٹی ہوگی. ہاں. تو ہم یہ بچوں کو ایکسپیرینس دینا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم ہاں. خرچ کرتے ہیں ہاں. الحمدللہ. اچھا, 100 کتنے آپ نے بتایا, 1658 بچے, جی بچے 1658 بچے آپ کے ڈسپوزل پر اس وقت موجود موجود ہیں. ہیں. اب ان بچوں, آپ کے پاس بہت ساری اپلیکیشن اور بھی آتی ہوں گی. ایک آرفن کی ماں نے بتایا کسی کو آگے, ٹھیک ہے, کو اب وہ اور بھی لوگ آ گئے, لیس پریویلیج بھی آ گئے, آرفن بھی آ گئے, آپ کے پاس کیوریز اور اپلیکیشنز آ گئی. تو آپ اس کو بڑھانا نہیں چاہتے, یا یہ آپ نے کوئی بریکٹ لگائی ہوئی ہے؟ اصل میں دیکھیں اصل بات تو ہے فائنینسز کی. ٹھیک ہے, بڑھا تو ہم سکتے ہیں, کیوریز آپ کے پاس. کیوریز ہیں ہمارے ہاں. پاس, درخواستیں موجود ہیں. ہاں. ابھی بھی جو ہے نا کئی ہاں. سو درخواستیں ہمارے پاس ہاں. موجود ہوں گی, لیکن ہاں. ہر ایک کو سرو کرنا تو مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو درخواست آ جاتی ہے اور جس کو ہم ویریفائی کر لیتے ہیں کہ ہوں. یہ واقعی اوتھینٹک ویریفائڈ ہاں. ڈیزرونگ زکوٰۃ ڈیزرونگ بچے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ڈونر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے, ڈونر ہاں. کوئی نہیں ملتا ہمیں ان کا, ہاں. تو ہم پھر بھی ان کو تھوڑی بہت اماؤنٹ جو ہے نا جی ہم دینا شروع کر دیتے ہیں. اوکے. ہاں اچھا. جی, یہ بھی ہم ایک ڈفرنٹ کر رہے ہیں کہ جو ہاں. ویٹنگ میں بھی بچے پڑے ہوئے ہیں نا ان ہاں. کو بھی ہم دینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں. اگرچہ وہ 5,000 نہیں لے رہا ہے, وہ ہاں. اس کو 2,000 مل رہا ہے مہینے کا, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ اس کو ملتا رہے. پھر ہم ٹھیک ہے. انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈونر, رمضان آئے گا, ہاں. کوئی ڈونر آئے گا, ہاں. وہ کسی بچے کو اسپانسر کرے گا, اس کو ہاں. پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اوکے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ رمضان ہے, ہاں. تو آپ نے اچھا سوال کیا ہے. میں ہاں. یہاں پر ڈونر سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کے لیے, چونکہ ہم آسٹریلیا بیسڈ ہیں, ہاں. ہم ڈالر ہے وہاں پہ, ہاں. $1 کی اچھی خاصی قیمت ہے پاکستان کے اندر, ہاں. اور $50 دینا منتھلی آسٹریلیا کے اندر کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں. ہمارے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے وہاں پہ جا وہاں کے پہ پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ ایک اچھا جو ہیم برگر ہے وہ کتنے کا آتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر میک ڈونلڈ کی میل بھی لیں گے نا تو وہ $20 پلس کی ہی ہوگی, ٹھیک ہے. اور میک ڈونلڈ وہاں پہ سستا ترین میں شامل ہوتا نہیں, ہے. ہم تھوڑا سا اس کو اوپر چلے جاتے ہیں جب ذرا کوئی اچھا. اچھے ہوٹل پہ جائیں گے تو ایک بندہ جو ہے $60-70-80 نارمل مڈل کلاس میں جائے گا. مڈل کلاس میں. ہاں یعنی بہت اچھا ہائی فائی جو ہے نا جی ریسٹورینٹ پہ جائیں گے تو پھر تو چلیں ہم اس کو $50 کی بریکٹ پہ لگا لیتے ہیں کہ آپ ایک نارمل میل جو ہے وہ اگر ایک وقت کا $50 کا آپ سیکریفائس کر دیں, ایک بچے کی پرورش ہو سکتی ہے. ایک بچے کی ہاں پرورش ہو سکتی بالکل, ہے. ایک بچہ پڑھ لکھ جائے گا, ایک ہاں. بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ منتھلی ہاں جی $50. $50 a month. اوہ, جی, ٹھیک اور ہے. بچہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے ایک نا, مہینے میں میرا خیال ہے ہم کوئی ایک برگر تو چھوڑ ہی سکتے ہیں, یا وہاں پہ جو آسٹریلیا میں مقیم ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اتنا تو کر ہی سکتی ہے. دیکھیں کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ہاں. کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں. صرف ایک دفعہ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. ہاں. اور ہاں. میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہاں. کہ آپ ایک دفعہ قدم بڑھائیں گے نا, ہاں. آپ ایک بچے کو اسپانسر کریں گے, ہاں. آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, اور ہاں. آپ ایک سے زیادہ بچوں کو اسپانسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ انشاءاللہ. ہمارا ایکسپیرینس ہے. بالکل, یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اس کی مثال تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی کہ ایک دانہ زمین میں بوئیں, اسے 7 بالیاں نکلیں, اور ایک ایک بالی کے اندر 100 دانہ, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی نہیں, میں اس سے بھی زیادہ زیادہ دوں گا. عطا صحیح کروں گا. بات ہے, صحیح بات ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو, واقرض اللہ قرضا حسنا. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ اس کے پاس تو اجر کی جو لیول ہے ROI کا, وہ تو انفینٹ ہے.
ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انفینٹ لیول پہ ہے، کیلکولیشن نہیں ہے. ہمارے سڈنی میں ایک ہاں خاتون نے میرے سے رابطہ کیا، ہاں تو انہوں نے ایک بچے کو اسپانسر کیا. ہاں اب وہ سنگل مدر تھی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان کے 3 بچے ہیں، سنگل مدر ہیں، خود ہی کما رہی ہیں، بچوں کی اپنے خود ہی پرورش کر رہی ہیں، اور آسان حالات نہیں تھے ان کے لیے، ایسے ہی لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بچے کو اسپانسر کیا. ہے. کچھ عرصے بعد جو ہے نا انہوں نے 2 بچوں کو اور اسپانسر کیا. تو ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے دل نے کہا کہ میرے 3 بچے اگر میں ان کو مشکل حالات میں سپورٹ کر رہی ہوں تو میں 3 اور 3 بچوں کو کو بھی اور کر کوئی، سکتی ہوں. واہ 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 واہ. دیکھیں یہ ایک جذبہ ہے سنگل مدر کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی توفیق ہے، جی اور بالکل دل میں خیال کتنا بڑا ہے. صحیح بات ہے. یہاں تو لوگ ایسے ہیں جو میرا خیال 1000 بچہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق ہے. اور آپ بھی سوچ لیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے، رزق ہے موجود، بچے خوشحال ہیں، بڑا گھر ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور بچے بھی پل رہے ہیں، بچوں کی خواہشات بھی پوری ہو رہے ہیں، تو آپ کے جتنے بچے ہیں کم از کم اتنے بچے تو آپ وہ اڈاپٹ کر لینا جن کے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا یا جو بچے پڑھ نہیں رہے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہاں ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈونرز موجود ہیں. ہاں. ایک کے 5 بچے ہیں، وہ 5 بچوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور مزے کی بات مجھے سب سے آپ کی اچھی یہ لگی کہ آپ آسٹریلیا سے واپس آئے اور آپ نے پاکستان کے ان بچوں کو نکالا جو سفید پوش ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کو گھروں سے جا کے نکالا، اکٹھا کیا اور ان کو پھر پڑھانا شروع کر دیا. اچھا یہ بڑا لمبا ہاں پروسیس ہے. ہاں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جی ایک بچے کی درخواست آئے گی اور ہاں آپ جو ہے نا جی اس کو آن بورڈ کر لیں گے. ہاں ایسا نہیں ہے. ہاں ایک بچے کی درخواست آتی ہے اور جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہوتا ہم نے کئی پروسیسز ہوں گے جو چلیں گے، ہاں اور اس کے بعد ویریفیکیشن اور سارا کچھ ہو کے ہاں تب وہ آن بورڈ ہوگا. 2 مہینے لگ جاتے ہیں. ہاں اچھا اس سب کے باوجود ہمارے پاس سٹاف کم ہے. ہاں اب ہمارا سٹاف دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے اتنی کم تعداد کے ساتھ اتنا بڑا کام کیسے کر رہے ہیں. آپریٹ کر رہے ہاں ہیں. تو یہ ہاں بھی جو ہے نا جی ایک، یعنی ہمارا پاکستان میں تقریباً 9% ایڈمن کاسٹ ہے ہماری، جس میں اچھا انکلوڈنگ ایڈمن کتنا؟ صرف 9%، 9%، 9%. 9% ہے ہماری پاکستان کے اندر. یہ آرگنائزیشن کا تو دیکھا ان کا تو بہت بڑی پرسنٹیج ہوتی جی ہے. اور ہم اور چھوٹی آرگنائزیشن، چھوٹی ہاں آرگنائزیشن کا ایڈمن خرچ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا بڑیوں کا کم ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا. ہے. یس. تو 9% ہمارا پاکستان کے اندر ہے، جس میں نہ صرف ایڈمن کاسٹ کے سٹاف کی تنخواہیں، آفس کا خرچہ پلس پروجیکٹ کاسٹ بھی اس کے اندر شامل ہے. لوگ عموماً آپ کو بتائیں گے ایڈمن کاسٹ اتنی ہے، پروجیکٹ کاسٹ نہیں بتائیں گے. ہماری ٹوگیدر جو ہے 9% ہے. واہ. ہاں یعنی orphan کیئر سارا رن کر یعنی رہے ہیں. آپ کا میکسیمم جو آپ کی ڈونیشن ہے وہ ساری سیدھی سیدھی آرفنس پہ لگ رہی orphans ہے، پہ لگ لیس رہے پریویلیج بچوں پہ لگ رہی ہے، اور باقی جو دیگر یونیورسٹی کی فیس جا رہی ہے بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، اس پہ لگ جی رہی ہے. بالکل. جی اچھا آپ کا فلیگ شپ جو پروگرام ہے وہ آرفن کیئر ہے جی اور یا لیس پریویلیج بچوں کی اسٹڈی ہے، جی بالکل اس پہ آپ اس پہ فوکسڈ ہے ہم. کام کر رہے ہیں. ہاں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ سال کے اندر آپ نے کون سا بڑا منصوبہ رکھا ہوا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اس کو اچھا اچیو ابھی کریں گے؟ جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی تعداد ابھی 1658 ہاں ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ تقریباً جون تک ہم ان کو 2000 پہ لے جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو ایک تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. ہاں. دوسرا اگر کوئی ایک ہی بندہ کہے کہ یہ باقی اوپر والے میں کر لیتا کر ہوں. سکتے ہیں. جی بالکل ایسے لوگ موجود ہیں. ہاں اور یقیناً شاید ہاں آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں برکت عطا فرمائے، اور برکت ہے، میں نے دیکھا انشاءاللہ ہے الحمدللہ. انشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسا بندہ بھی مل جائے جو ہاں 300-400 بچوں کو کر لے. ہاں اور انشاءاللہ یعنی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں نا، تو ڈیٹیچ کوئی ڈونر نہیں ہوا ہے، مطمئن ہوئے ہیں. تقریباً ڈونر ریٹینشن ہماری بہت زیادہ ہے. ہاں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی ہے، ڈونر خود بخود ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں، ہمیں کبھی کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہاں. کیونکہ ہماری ایپ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ شاندار ہے الحمدللہ. ویری تو گڈ. آپ دوسرا پروجیکٹ کی جو بات کر رہے تھے، تو ابھی میں نے بتایا کہ وہ جو ہم ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں بکھر کے اندر. ہاں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس طرح کے 3-4 بڑے ادارے ہم ہاں بنائیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا جی جو تعلیم کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ہم ماڈرن جو ہے نا جی سٹائل اپنانا چاہ رہے ہیں اس ہاں کے لیے. خیر وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہو جائے گی، ہاں ہاں لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تعلیمی ادارے بھی بنائیں جن کے اندر ایسے تعلیمی ادارے جس میں عام بچہ بھی ہو اور بیچ میں یتیم بچے مکس ہو کے پڑھیں، ان کا پتہ نہ چلے. انکلوسیو ایجوکیشن. انکلوسیو ہونی چاہیے ہاں بالکل. ہاں اور اس میں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو، اور ساتھ میں فوکس جو ہے بچوں کی تربیت کے اوپر ہو ٹھیک ہے. انشاءاللہ. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ جی اور انکلوسیو ایجوکیشن، یہ آپ کا ماڈل جو ہے وہ ان جی بالکل. تعلیمی اداروں کے لیے رہے گا. اچھا کوئی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ
کوئی ایک دو سکسیس سٹوریز میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ بڑا اشتیاق رہتا ہے کہ کسی بچے کو آپ نے چھوٹے سے کو اٹھایا کہیں پہ، اور اس کی ماں، ظاہر ہے ماؤں کے خواب ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے، لیکن کوئی ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ اس کو پڑھائے، وہ اسکول جاتے بچوں کو حسرت سے دیکھتی ہے. تو ہوں کوئی ایسی سٹوری جو ماں نے آپ کے بعد میں آ کے کہا ہو کہ میں مطمئن ہوں اور میرا ہوں دل جو ہے وہ دیکھیں، مطمئن دعا دے والی رہا. بات تو یہ ہے کہ ہوں یقین مانیے کہ مائیں آتی ہیں، ہوں. دعائیں دیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں. اچھا. ایسی مطمئن ہے. ہوں یہ تو ہمارا جو ہے نا جی، یعنی کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسی ماں آ رہی ہوگی. ہوں ابھی مجھے، یعنی میں آیا ہوں، ماؤں سے بات ہوئی ہے ہوں تو روتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں. میں کہتا ہوں مجھے تو کیا دعائیں دینی ہے، میں تو ایک ہوں. میڈیم ہوں، ذریعہ ہوں. ذریعہ ہوں. ہوں میں ڈونرز کو دعائیں دے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو آپ ہی ہمارے ہوں سامنے موجود ہے نا. تو مطمئن تو الحمدللہ ہے. سکسیس سٹوریز بھی جو ہے ماشاءاللہ ہیں. ہمیں کو بہت زیادہ، یعنی 2018 میں ہم ہوں جو ہے اسٹیبلش ہوئے ہیں، تو ہوں ہم نے چھوٹے بچوں کو لینا شروع کیا تھا. ہوں ابھی ہمیں، یعنی سال پہلے جو ہمارا پہلا بیچ نکلا ہے، جو 10th 11th والے تھے ہوں بچے نا، تو ہوں. چھوٹے بچے پڑھتے پڑھتے آئے. سکسیس سٹوریز تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہاں، ہے نا، جب ایک بچے کو آپ نے اسکول میں بالکل داخل کروا بالکل. دیا اور اور وہ ہمارے پڑھنا بچے شروع جو ہو گیا. ہے، ہاں. بہت سارے ایسے بچے ہیں ہوں جو 10th 11th ہوں میں ہوں. انہوں نے تقریباً 85% سے 90% کے درمیان نمبر لینے والے بچے ہمارے پاس اچھا، مجھے موجود ہیں عمران الحمدللہ. بھائی اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے بچے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، ان کی گرومنگ پہ اور ان کی شخصیت سازی پہ بڑی توجہ رکھتے ہیں، کہ گریڈ بچوں کے آج کل بہت آ رہے ہیں، ہوں بہت مہنگے مہنگے اسکولوں میں. ہوں ابھی ہوں ایک بڑے آفیسر ہیں، اس نے کہا یار میرے بچے نا لاہور کے سب ایسے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جس میں ایک چھوٹے بچے کی جو فی ہے وہ پہلی دوسری کلاس میں ہے، اور اس کی 1 لاکھ روپے فیس ہے ایک بچے کی. اچھا. لیکن نا پلیز آپ ان کو تھوڑا سکھائیں، ان کی کمیونیکیشن اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہوں کام ہوں ہوں. کریں. وہ ادھر سے بالکل ہاتھ ان کا ہولا ہے. اچھا، تو یہ بات جو ہاں ہے، مجھے اس کا احساس ہے. ہاں خیر، جو بچے ہمارے پاس جو مہینے میں ایک دفعہ آئے ہاں گا، اس کو ہم، ہاں ہماری لمیٹیشن ہے، ہم ہاں اس کو کس قدر سکھا سکتے ہیں نا. ہاں. مہینے میں ایک دفعہ 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے بہرحال کے اس لیے آ بات رہے کا ہیں، لیکن اس کا احساس تو ہے. احساس موجود ہے. ہاں اور ذاتی طور پہ میں اپنے بچوں کے ساتھ تو ہاں. جو ہے اس بات کا قائل ہوں ہاں. کہ آپ کے گریڈز آتے یا نہیں آتے، آئی ڈونٹ کیئر. اوکے. ٹھیک ہے. مجھے ہاں. چاہیے کہ بچہ جو ہے نا جی، اس کے اندر جو ہے جو سوشل اسکلز ہوتی اسکلز ہیں، ہیں. وہ زیادہ ہونی چاہیے. ہاں اور میرے بچوں سے آپ ملیں گے، ہاں اگرچہ وہ آسٹریلیا میں براٹ اپ ہوئے، ہاں لیکن آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ ڈفرینٹ بچے ہیں. ہاں. آپ سے آ کے ملیں گے، آپ سے گپ شپ کریں گے. لوریے لگیں گے. ہاں الحمدللہ. میرا ایک بچہ ہے، ہاں میرے گاؤں والے جو ہے نا جی، ہاں. اس کے مرید ابھی 1 مہینہ پہلے آیا ہوا تھا. ابھی اچھا. وہ یونیورسٹی سٹارٹ کر رہا ہے، تو 1 مہینہ ہاں. پاکستان رہ کے گیا ہے. یونیورسٹی. ابھی سٹارٹ کر رہا ہے آسٹریلیا کے اندر. آپ اتنے پرانے لگتے نہیں اچھا. ہیں. نہیں. میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے بچے نا چھوٹے اچھا چھوٹے ہوں گے. اچھا اچھا. اچھا. نہیں، وہ بڑا ہے. ہاں ماشاء اللہ اس نے ہاں آسٹریلیا سے حفظ کی ہے، ہاں ماشاء اللہ. اور پھر اس نے اسکول پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے اب اچھا. یونیورسٹی میں جا رہا ہے. تو وہ 1 مہینہ ادھر رہ کے گیا، پچھلے سال بھی آیا تھا. ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہے نا جی اس کے مرید ہیں. کیوں؟ بھائی اس کی سوشل سکلز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ گاؤں کے بچے مسجد میں نہیں آ رہے تھے، ہاں. تو جن دنوں میں وہ تھا سب کو کھینچ تان کے لے آتا تھا. 2 صفوں کا اضافہ ہو گیا واہ. مسجد کی. اچھا. اور مسجد کے قاری صاحب بہت زیادہ خوش کہ یار یہ بچہ آیا تو دیکھے نمازیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے. بارو ایس- منڈا آیا تھے وہ نمازی بات گئے. ایک ایسا بندہ جس نے ہاں. زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو بھی نماز پڑھوا دی انہوں نے. واہ. تو سوشل سکل پہ میری خود سے ہوتا ہے کہ ہاں. میرے بچوں کی سوشل سکلز اچھی ہونی چاہیے، اور یہی ہاں. فیوچر ہے میرے ہاں. خیال میں. تعلیم سے زیادہ جو ہے نا جی، یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں. بالکل، زندگی گزارنے کا ہنر، فن جو ہے وہ جی. آنا چاہیے بے شک. ہوں اور ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے کام میں ضرور خرچ کریں جہاں پہ ایک شخص کی زندگی بدل رہی ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ کسی بچے کی زندگی جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، معاشرہ چھوڑ دیتا ہے، اس بچے کی زندگی ڈیفینیٹلی جرائم کی داستان بنے گی. ہوں. وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ بالکل. اس کو نہ پڑھایا گیا، نہ اس کی شخصیت سازی کی گئی، نہ اس کو کوئی موقع ملا، تو معاشرے سے پھر اپنا بدلہ لینے نکل جاتا ہے. بالکل صحیح پھر بات. اس کی زندگی جرائم کی داستان بنتی ہے. ہوں اس کی بجائے ایک بچے کی زندگی اگر کامیابیوں کی مثال بن جائے، ہوں اور وہ بچہ آنے والے لوگوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے کارآمد شہری بن جائے، تو ہوں. کتنے مختلف حالات ہو بالکل صحیح سکتے بات ہیں. ہے. مستقبل کتنا روشن ہو مختلف سکتا ہو سکتا ہے. ہے، بالکل. کتنا ڈفرینس کریٹ ہو سکتا ہے، کتنا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے.
تو اور بات سٹارٹ ہوتی ہے ایک فرد سے، ایک فرد سے ایک فرد سے کہ ایک اکائی فرد ہے نا تہیہ کر لے کہ ہاں میں نے کچھ ہاں کرنا ہے یس تو وہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، اور بالکل ایسے ایک ڈونر بھی اگر تہیہ کر لے کہ میں ہاں نے اتنے بچوں کو پڑھانا ہے، یقین مانے ہاں کہ آپ جو ہے نا واقعتاً ہاں کوشش کریں تو وہ بچے پڑھ جاتے ہیں۔ بالکل اور ایسے ہی آسٹریلیا میں رہنے والے اکثر لوگوں کو جو ہے نا جی ایک ہاں دل میں خلش ہوتی ہے کہ ہاں یار ساری زندگی پاکستان نے پڑھایا لکھایا، اور جب ڈگریز مل گئی ہم اس باہر کی بیس پہ باہر آ گئے، ہاں اب تو ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، ہاں پاکستان تو پیچھے رہ گیا۔ تو پیچھے ایک رہ گئے احساس ہوتا ہے اندر، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس احساس، اس خلش کو جو ہے ہاں اس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا چند بچوں کو پڑھا ہاں لکھا دیں، وہ انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کریں گے۔ چلے آسٹریلیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی یقیناً یہ دیکھے گی، اور اگر نہیں دیکھ رہی تو آپ اس پوڈ کاسٹ کو، اس پروگرام کو آپ ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، یا ان کو نیچے مینشن ضرور کیجیے۔ کریسنٹ ریلیف جو ہے وہ عمران عمر صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور جس میں لیس پریویلیج اور آرفن بچوں کی کفالت کا ایک جامع پروگرام ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ان کے دست و بازو بنیں، اور میں بھی اپنی احباب میں کوشش کروں گا جہاں تک انشاءاللہ ہماری آواز پہنچی، جہاں انشاءاللہ تک یہ صدا پہنچ سکی، جہاں تک ہم ممکن ہو سکا اس کو پہنچائیں گے۔ اور جو صاحب ثروت پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دیگر شہروں میں مقیم ہے، وہ اگر سن رہے ہیں تو آپ بھی کفالت یتامہ میں اور یتیم بچوں کی کفالت میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ کوئی ایک بچہ، دو بچے، تین بچے، یا اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ 100 بچہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی ادارہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ بالکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت یا کاروباری مصروفیات یا دوسری چیزیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی باہر ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے۔ جی بالکل تو بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، جیسے عمران عمر صاحب کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ذمہ لگائیے، اور انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ پرفارم کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو کوئی پیغام آخری چند لمحوں میں، یا کوئی بات اگر رہ گئی ہو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفر کی کوئی بات جو بھی کہنے والی، ویسے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور باتیں ہم کرتے رہیں گے تو باتیں نکلتی رہیں گی، لیکن پھر بھی آخری چند لمحوں میں کوئی بات۔ دیکھیں آپ نے کہا نا آخری پیغام، تو میں ٹھٹک گیا، میں ڈر گیا۔ ہاں ہاں آخری پیغام جو ہے نا جی، وہ جب میں موٹر وے سے گزرتا ہوں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے آرام گاہ، آخری فوراً آخری سے وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو آرام کا انشاءاللہ یہ آخری نہیں ہے، ہاں پیغامات چلتے نہیں نہیں، رہیں گے۔ بلکہ جی میں کہتا ہوں کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ آسٹریلیا بھی جانے کو تیار ہوں، انشاءاللہ وہاں بھی اس آواز کو، ہم صدا کو بلند کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی مٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، قوم کے مستقبل کے لیے، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کسی صلاحیت سے نوازا ہے، یا کسی عہدے، کسی مقام یا کسی جگہ سے نوازا ہے، تو ہم اس کا استعمال جو ہے وہ قوم کی بہتری کے لیے اور بچوں کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ بالکل صحیح بات ہے۔ ضرور کریں گے، اور بارہا انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی پوڈ کاسٹ میں ملیں گے تو کوئی نہ کوئی ہم سنگ میل جو ہے وہ انشاءاللہ عبور کر چکے ہوں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا ہاں کرنا چاہوں گا کہ آپ ہاں نے وقت دیا، ہاں اور بڑی ہی مفید گفتگو الحمدللہ ہوئی۔ الحمدللہ اور میں جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا ہاں کہ دیکھیے، کچھ نہ کچھ کیجیے۔ ہاں آپ کریسنٹ ریلیف کے ذریعے کرتے ہیں، ہاں اب خود سے کرتے ہیں ہاں آپ، بلکہ میں تو ایون یہاں تک لوگوں کو، اپنے ڈونرز کو کہتا ہاں ہوں کہ بھائی دیکھو، آپ کے رشتہ داروں میں اگر مستحق لوگ ہیں، آپ ہمیں نہ دیں، آپ ان کو ان ڈائریکٹ کو دے دیں، دیں۔ واہ جی، ہاں تو لیکن کرنا ہے، ہاں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، آپ کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہاں اگر آپ ایک اچھے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، ہاں یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صلاحیت ہے ہاں کہ آپ ایک اچھے مقام پر پہنچ گئے۔ ہاں اگر آپ ذاتی پروگریس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو آپ باقی جو لوگ ہیں، جو اتنے پریویلیج نہیں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ بالکل ایسے یہ قرآن میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو انسان کو کچھ عطا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن جب اس پہ کوئی افتاد آتی، مصیبت آتی، تو وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ وسائل ہمارے ہیں یا یہ سب تمام چیزیں ہماری ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ہیں، اور ہم سے پہلے بھی کچھ انسان تھے جن کے زیر تصرف رہیں، وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن کون کس طرح سے خدا کے قنبے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کو کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے اور کروبیاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت ہیں۔ درد دل اگر آپ کے نہیں ہے اور دل پہ دستک نہیں ہوتی، کسی روتے ہوئے کو دیکھ کے دل میں ٹیس نہیں اٹھتی، کسی بھوکے کے بارے میں جان کر آپ کی راتوں کی نیند نہیں اٹھتی،
تو آپ دوبارہ سے اپنے آپ پہ غور کیجئے، کہیں آپ کے دل پہ مہر تو نہیں لگ چکی اور کہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کے پیچھے کوئی دیوار اور پردہ تو نہیں کھینچ دیا گیا کہ آپ کو کچھ نظر نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پردے سے اور اس مہر سے ہمیں بچائے، دل کی نرمی اور مخلوق کی محبت عطا فرمائے۔ تو آمین۔ ونس اگین جی شکریہ، جزاک اللہ آج خیر۔ بڑی زبردست گفتگو اور بڑا مزہ آیا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ کسی موضوع پر اور دوبارہ کسی دن ملیں گے، انشاءاللہ۔ تب تک میرا آپ کا، کہنے والوں کا، سننے والوں کا، پورے پاکستان کا اللہ نگہبان۔